أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم سامعین، آپ کی خدمت میں سلام. اور اس کے بعد آج چونکہ 19 ماہ رمضان المبارک ہے، آپ کی خدمت میں مولا علی علیہ السلام کی ضربت اور ان کا زخمی ہونا، اس پہ تعزیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ مولا علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اپنے اس دین پر رکھے جو مولا نے بچایا ہے قربانی دے کر، اور مولا کی اولاد نے قربانی دے کر بچایا ہے. اللہ آپ کو سب کو اجر عطا فرمائے مولا کی اس مصیبت پر. عزیزان گرامی کہ ہمیشہ حق کے خلاف سازشیں ہوتی آئی ہیں اور ہو رہی ہیں، ہوتی رہیں گی جب تک کہ بارہ میں آقا تشریف نہیں لاتے. یہ پیغمبر کے زمانے کی بات ہے کہ ایک گروہ میں اہل کتاب کے گروہ نے سوچا کہ ہم پہلے حصے میں دن کے جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر شام کو جو ہیں وہ اسلام سے انکار کر دیتے ہیں، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. بھئی یہ تو یہودی پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اہل کتاب ہیں، یہ کیوں مسلمان ہو کر پھر جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کے واپس چلے گئے، تاکہ ان کو شک میں مبتلا کر دیں یا واپس آ جائیں. اور پھر ایک دوسرے کو تلقین بھی کرتے تھے کہ دیکھو سوائے اپنے لوگوں کے دوسرے کی بات نہ سننا. اور قرآن نے جواب دیا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ دے، نہ کہ جو تم نے بنا لی ہے کہ یہی ہدایت ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ مطلب ایک دوسرے کو تلقین کر رہے تھے. تو قرآن نے فرمایا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ کیوں حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے ہیں، یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں ہوئے. یہ غلط بات ذہن میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد جو ہے اسی میں ڈٹے رہے. قرآن نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے دے، وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری مشکلات آج بھی اور کل مسلمانوں کو بھی ہیں اور ہو رہی ہیں اور ہوں گی، پیش آئیں گی. اس میں ہمیشہ آدمی کو فلیکسیبل رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی سورس سے کہ یہ ہے دین. پھر اس کے بعد جو باقی باتیں آتی ہیں خود بخود انسان جو ہے ان کو وہ چھٹ دیتا ہے اور وہ دور ہو جاتی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا بن کر ہمیں اصل راستے سے ہٹا نہ دے، غلط عقائد نہ پڑھائے، غلط اعمال کی طرف نہ لے جائے. یعنی ہمارے ہاں بھی یہ بات عموماً ہے کہ عقائد کے معاملے میں بھی مشکلات ہیں اور اعمال کے بارے میں بھی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بس جی ہمارے لیے تو علی علی کافی ہے، ہماری یہی نماز ہے. نہیں، نماز ہے، علی علی ہے. یعنی اس طرح نماز پڑھو جس طرح مولا علی نے پڑھی ہے. پڑھو سے یہ حکم خدا ہے، مولا علی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. یعنی مولا علی علیہ السلام بھی نماز سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے، ان پر نماز واجب ہے، اسی طرح واجب ہے جیسے کسی دوسرے مسلمان پر واجب ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے. اور مسلمان اور ماننے والا کیسے چھوڑے. اسی طرح جو ہے وہ اہل کتاب کی ایک اور عادت جو ہے وہ اگر قرآن نے بیان فرمائے کہ اگر کسی کو آپ ایسے بھی ہیں کہ بہت سا مال دو تو بھی
وہ واپس کر دیں گے، بڑے امین لوگ ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ سارے خراب ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی دو، جب تک سر پہ نہ کھڑے رہو وہ واپس نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے اندر یعنی گروہ کے اندر ایک ایسی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یعنی وہ ایک سوچ، غلط سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کا کوئی حق نہیں ہے، ہم جو چاہے کریں ان کے ساتھ کریں۔ آج بھی جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس میں یہی سوچ کام کر رہی ہے کہ ہم چاہیں تو جتنی زمین دبا لیں، کسی کو مکان گرا دیں، کسی کو قتل کر دیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوچ آج بھی کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے فساد ہے۔ اور وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جھوٹ بولتے ہیں خدا پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کو معلوم ہے یہ جھوٹ ہے، کتابوں میں یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو تمام انسان برابر ہیں، کسی پر ظلم کرنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی کا مال کھانا، کسی کی ملکیت کو دبا لینا بغیر جو ہے وہ جو طریقہ کار سودا ہوتا ہے اس کے بغیر، خدا متعال نے کسی کتاب میں اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا کہ بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنے وعدہ پورا کرے اور اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرے، اللہ متقی کو پسند فرماتا ہے۔ اسی یعنی انسان کے اندر غلط سوچ بیٹھ جائے تو پھر اس کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ انسان ایک پختہ ایک بات کو لے لے، اس کو دلائل سے بات ماننی چاہیے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جو وعدہ کر کے یا قسمیں کھا کر اور کچھ تھوڑی سی پیسوں کے لیے، دنیا کے داری کے لیے، دنیا کا کچھ مال لینے کے لیے وہ جو ہیں اپنے وعدے بھی بیچ دیتے ہیں، قسموں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات بھی نہیں کرے گا اور ان کا دیکھے گا بھی نہیں، تو نہ انہیں پاکیزہ کرے گا۔ یہ کچھ لوگ یہودی علماء کے جو ہے نا وہاں اس زمانے میں یہ کرتے تھے کہ تحریف کر دیتے تھے، اصل جملے نکال لیے جو حضور کے بارے میں تھے، قرآن کے بارے میں تھے، یا اسی طرح جو ہے وہ دوسرے کوئی ایسا معاملہ آتا تھا تو وہ ہیر پھیر کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ یعنی آج قرآن کو بھی جو اس طرح تحریف کریں، قرآن تو مکمل ہے، بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک، اس کی جو تفسیر ہے اور تعویل ہے اس میں جو ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ان کا بھی یقیناً یہی حشر ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو ایسے زبان پھیر پھیر کر پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے چلاکی کرنے کا جو وہ کرتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے۔ وما هو من عند اللہ یقولون علی اللہ الکذب وهم یعلمون، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی اس طرح کوئی بھی بہت سمپل انداز سے قرآن مجید پڑھنا الحمدللہ، یعنی وہ کتابیں بھی جو پہلے صحیح معنوں میں پیغمبروں پر جو نازل ہوئی ہیں، اور صحیح کوئی مسئلہ نہیں ان کو پڑھنا بھی، لیکن اس زمانے میں وہ بھی ہیر پھیر کرنے کے لیے ایسے کرتے تھے کہ آج کل الحمدللہ نہیں، کوئی مسلمان قرآن مجید صحیح پڑھتے ہیں سارے، لیکن قرآن مجید کے مطالب کے معاملے میں جو ہے وہ ان سورسز سے نہیں لیتے کہ جو قرآن مجید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو قرآن مجید میں جو ہے وراسخون فی العلم بھی ارشاد فرمایا، اہل ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے، یعنی مختلف انداز سے اولو الامر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر کے بعد جنہوں نے سمجھانا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ اب تعویلیں تشریحیں ایسی ہو گئی کہ آدمی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ قرآن مجید جو ہے فرما رہا ہے وما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ کسی بندے کو نبی بنائے، کتاب دے، حکم جو ہے وہ کرنے کی اس کو صلاحیتیں دے، نبوت دے،
پھر وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ اور خدا کو چھوڑ دو، بلکہ وہ خود بھی تعلیم وہی دے گا اور اس کے بعد دوسروں کو بھی یہی کہے گا کہ تم ربانیین بن جاؤ، یعنی وہ جو رب کو مانتے ہیں، خدا کو خدا مانتے ہیں، خدا کو رب مانتے ہیں، ان کی بات سنو اور بہرحال بما کنتم تدرسون تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون۔ اور یہ فرمایا قرآن میں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کبھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ملائکہ کو، نبیوں کو رب مان لو، وہ کبھی نہیں کہیں گے۔ اور اگلا جملہ تو بڑا شدید ہے، وہ کیسے کہیں گے یَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا مسلمان ہونے کے بعد وہ کفر کی بات تمہیں سمجھائیں؟ یہ بات بہت غور طلب ہے اور اس پہ بڑی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس رب کے مسئلے کو لے کر جو ہیں وہ بہت دور چلے گئے ہیں، اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ایک جملہ میں نے سنا کہ رب العالمین حضرت علی اور حضور ہیں اور اللہ ان کا رب ہے، تو سورہ حمد کیا ہم غلط پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین؟ یہ باتیں ہمارے مجالس میں کہی جا رہی ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی سامعین، آپ کی خدمت میں التماس ہے کہ معلومات حاصل کریں اور ایسے جو لوگ ہیں ان سے ذرا اجتناب کریں، ان کو ممبر پر نہ آنے دیں۔ پھر ارشاد فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ بلکہ اس کی جو ہے نا جی تو اس کے بعد دوسری آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اس کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام انبار سے گزر رہے تھے۔ انبار آج کل بڑا مشہور ہے، جو ہے نا وہ عراق میں ہے۔ تو لوگوں نے دو باتیں لکھی، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے ساتھ دوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ دوڑ کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ جو حکمران آتا ہے اس کا اسی طرح جو ہے وہ کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اس کو سیاف کہتے ہیں۔ فرمایا ہے، ایک روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدے میں گر گئے۔ امام علی سے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح فرمایا، جملہ فرمایا کہ دنیا میں تکلیف میں مبتلا ہو، آخرت میں اس پر عذاب ملے گا۔ یعنی انبیاء کو رب نہیں ماننا چاہیے، نہ ان کے ساتھ ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے انسان رب کی عبادت کرتا ہے۔ وہ قابل احترام ضرور ہیں، ان کی بات سننی چاہیے، ان کی آواز سے اونچی آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ قرآن مجید نے آداب بتائے ہیں، ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، انبیاء اور ائمہ کے ان کے پیچھے بھی چلنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ بہت سے سارے آداب موجود ہیں۔ اس قسم کی عادتیں جو ہیں تو بلکہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ ایک اور روایت بھی ہے کہ حضور کی خدمت میں آ کر وہ کہنے لگا کہ میں دل چاہتا ہے کہ آپ کے احترام میں وہ آپ کو سجدہ کروں۔ فرمایا نہیں، بغیر اللہ کے کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تم انبیاء ہمیں اپنے جیسا انسان سمجھو، بشر سمجھو، لیکن نبی سمجھ کر ہماری بات سنو، اتباع کرو اور اطاعت کرو۔ آج مختلف چیزوں کو سجدے کرنے کی ترغیب دے اور وہ بھی اہل بیت کے بظاہر ماننے والے ہیں، فلاں چیز کو سجدہ کرو، فلاں چیز کو سجدہ کرو، یعنی اور سجدے میں کرتے بھی ہیں، ہم نے دیکھا بھی ہے کتنے غلط لوگ ہو گئے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے اجازت نہیں دی، مولا علی علیہ السلام نے اجازت دی، تو پھر ہم کیوں خواہ جو ہیں وہ جب ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو پھر ہم ہر چیز کو ہر سجدے کی جا رہے ہیں؟ غور کریں عزیزان گرامی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک اور آیت مبارکہ جو آئی، اس میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ آیت نمبر 81 ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ جب اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں اور پھر ایک رسول آئیں تمہارے پاس جو تمہاری بات کی تصدیق کرتے ہوں تو اس پر ایمان لے آنا، تم اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
کیا تم نے اقرار کیا اس بات کا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم نے یہ پکا وعدہ کر لیا؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ انبیاء کو بھی جو نبوت ملی ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اس ایگریمنٹ میں ان سے کہا گیا کہ تم توحید کے بعد جب جو ہے وہ اگر تمہارے موجودگی میں زندگی میں کوئی دوسرا رسول میری طرف سے آیا اور تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرے، تمہارا کام ہے کہ تم بھی اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی مدد کرو۔ اس واقعے کو جو ہے وہ ان سے وعدہ لیا گیا، اور یہی بات جو ہے وہ میں نے حدیث معراج میں پڑھی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور کو لے گئے معراج پر، انبیاء سے ارواح سے ملاقات ہوئی، ان سے سوال کیا، یعنی وَاسْأَلْهُمْ، پیغمبر ان سے سوال کرو۔ تو پیغمبر نے سوال کیا تو تم نبی بنائے گئے، رسول بنائے گئے، تمہارے ساتھ کون سا اگریمنٹ ہوا؟ تو سب نے کہا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنی الوہیت کا اقرار کروایا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کرایا۔ اور یہ مولا علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ، اور دیگر ائمہ نے اس روایت کو اور اس انداز سے بیان کیا، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے کہ تمام انبیاء سے رسول کی رسالت کا اقرار کرایا گیا توحید کے بعد، اور پھر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرایا گیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا اقرار تھا۔ فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور شاید اسی لیے جناب عیسیٰ کو زندہ رکھا رب العالمین نے، اب تک زندہ ہیں، وہ فزیکل لائف میں ہیں، اور جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت نازل ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام امام ہوں گے اور وہ معموم ہوں گے۔ یہ جو ہے مولانا مودودی صاحب نے بھی اپنی کتاب ایک ختم نبوت رسالہ ہے، اور ان کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی ہے انہوں نے، ان کے مقابلے میں، احمدیوں کے مقابلے میں، کہ اور کہا ہے کہ امامکم منکم، حضرت عیسیٰ کہیں گے تم خود ہی امام ہو، تم میں سے جو امام ہوگا۔ تو انہوں نے امام مہدی صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن جنہیں لکھا کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور وہ آ کر ان کے پیچھے وہ سب سے پہلے کہیں گے جناب عیسیٰ کو کہ آپ نماز پڑھائیں، جناب عیسیٰ فرمائیں گے نہیں آپ امام ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو نعرہ لگا کہ رسول اللہ نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، بالکل غلط ہے، اور ہمارے ہاں یہ بالکل مسلمہ ہے کہ معصوم ہو تو معصوم ہی نماز پڑھائیں گے، اور اگر معصوم موجود ہے اور کوئی دوسرا پڑھا رہا ہے تو بہرحال معصوم یقیناً ان کے کھڑے تو ہوں گے شاید ان کے پیچھے، لیکن نماز جو ہے ان کے ساتھ ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے، پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ معصوم کا اپنا ایک مقام ہے، اور بلکہ شاید امام سے آگے جو کھڑا ہو اس کی نماز باطل ہو جائے۔ اصول تو یہ ہے کہ نماز سے آگے کھڑا ہو تو جماعت نہیں کرا سکتا، لہذا وہ اس کی نماز باطل ہو سکتی ہے، امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے وہ۔ تو ہمارے ہاں عصمت معصوم ہستیاں جو ہیں وہی نماز پڑھا سکتی ہیں، ان کی موجودگی میں دوسرا امام نہیں ہو سکتا، اور نہ انہوں نے کسی کے پیچھے ان کی نماز ہوتی ہے۔ پر بات ہے، ایک سلسلہ ہے، اس پہ اور خوض کی جا سکتی ہے، مسئلہ نہیں ہے، چونکہ بعد میں حالات کچھ اور تھے۔ پھر فرمایا فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو منہ موڑے گا اس کے بعد تو وہ فاسق ہو جائے گا، یعنی جو اس معاہدے سے خلاف ورزی کرے گا وہ نکل جائے گا، نبوت رسالت کیا بہت آگے نکل جائے گا اس میں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ یہ لوگ چاہتے ہیں، وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہتے ہیں، حالانکہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے، خوشی سے یا مجبوری سے، ہر چیز جو کائنات پورا نظام چل رہا ہے وہ رب العالمین کے احکامات ہیں۔ انسان خود جو ہے 50% ہر آدمی مسلم ہے۔ دیکھیں آپ کہ اسی نظام کے تحت پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اسی نظام کے ساتھ بڑھتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اسی نظام کے اس کی ہائٹ ایک حد تک جاتی ہے جو اللہ پھر رک جاتی ہے، اللہ نے بنایا ہے، اس کا سارا نظام باڈی کا اسی طرح چلتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اس کے ہاں صرف ذمہ 50% ہے کہ تمہیں اختیار دیے گئے تھوڑا سا
اپنا عقیدہ صحیح کرو اور اپنے اعمال صحیح کرو، اپنے رب کی نعمتوں کو وصول کرو، اس کا حمد اور شکریہ ادا کرو۔ اتنی سی بات ہے، لیکن لوگ ان کو دوسرے آ کر پٹیاں پڑھا کر دوسرے لائن پہ لگا لیتے ہیں، یہ راستہ ہے، یہ تعلیم ہے، یہ اصل میں مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو کم از کم قرآن اور ائمہ کے فرامین سے استفادہ ڈائریکٹ کرنا چاہیے، تاکہ دوسرا آ کر کوئی غلط بات ہمیں اور ہمارے بچوں کو نہ پڑھا دے۔ اس سے آگے جو آیت ہے اس میں یہی فرمایا، پیغمبر کو فرمایا قل آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ کہو کہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر نازل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم پر جو نازل ہوا، حضرت اسماعیل پر جو نازل ہوا، حضرت اسحاق و یعقوب و اسباط، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، تمام نبیوں اور رب کی طرف جو آئے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام نبی برحق ہیں اور ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ ان کو نام پتہ ہے یا نہیں ہے، ان کی شریعت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہتے اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے۔ اور وہ جو جن سے قرآن خطاب کر رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں، ایک گروپ نہیں مانتا تھا، ایک گروپ دوسرے کو، اب پیغمبر کو نہیں مانتا ہے۔ لہذا حالانکہ پیغمبر آئے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، عقل کا تقاضا ہے ان کو مان لو۔ آگے فرمایا بڑا زبردست کرائٹیریا اور اصول ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام ایک پہلے آیت گزر چکی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ فرما رہی ہے اللہ کے ہاں جو دین ہے، زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، وہ اسلام ہے۔ اور پھر فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو چاہے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں نقصان میں چلا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنانا چاہیے جتنا ممکن ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ مکمل نظام تو کہیں مشکل ہے، چونکہ خود سارے مسلمانوں کی حکومتوں کو دیکھیں، الا ماشاء اللہ وہاں کوئی اسلامی نظام نہیں ہے۔ اور اس لیے کسی نے کہا تھا کہ یہ لوگ کافی، یہ جو بڑے سمجھدار لوگ ہیں ویسٹ میں، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا تھا کہ خود مسلمان رکاوٹ ہیں، اس لیے کہ جو مسلمان ہیں وہی نہیں چلتے، وہ کیوں آ کر چلے اسلام پر؟ لیکن کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر بہرحال ان کو توحید اور رسالت دلائل سے منایا جا سکتا ہے۔ مسئلہ خلافت میں اختلاف ہے تو اس کو بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ پیغمبر نے اپوائنٹ کرنا ہے یا لوگوں نے اپوائنٹ کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ پیغمبر سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کون ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن نے اعلان کر دیا تھا انک میتم وانہم میتون، آپ بھی مر جاؤ گے، یہ سارے مر جائیں گے۔ تو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں تھی، لیکن پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، پیغمبر کی ذمہ داری تھی۔ جب ہمارے اوپر یہ ذمہ ڈالا کہ اولی الامر کی اطاعت بھی تم پر ضروری ہے، تو پھر پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ اولی الامر کی تعارف کرائیں، اور پیغمبر نے کرایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں، خداوند قبول فرما کہ پیغمبر نے کوئی کوتاہی نہیں کی، پیغمبر نے اپنی زندگی میں اولی الامر کا، اپنے بعد والے اولی الامر کا تعارف کرایا، اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر اس کے بعد 11 فرزند ہیں۔ فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا عقیدے میں یا اعمال میں، وہ نقصان میں ہے۔ سیدھی بات، انسان کو اپنی سوچ کو یہ فائنل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج جو ہم فرقہ بازی مبتلا ہو گئے اس لیے کہ ہم نے اپنی سوچ کو فائنل سمجھ لیا یہی دین ہے۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے۔ آج کوئی مسئلہ نہیں رہا، آج ساری دیواریں ہٹ گئی ہیں، ساری جو بنائی گئی تھی دیواریں وہ گر گئی ہیں۔ جاؤ انٹرنیٹ پہ جاؤ، دیکھو کیا حقیقتاً عقل و منطق کے مطابق وہ سوچ کون سی ہے، اس کو لے لو، دلیل کیا ہے ان کے پاس۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے جو ہے وہ ہدایت دے گا کہ جو ایمان کے بعد جو ہے کافر ہو گئی، یعنی رسول کو دیکھا حق ہے اور مسلمان ہو کر وہ واپس چلے گئے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ کے ان پر لعنت ہے، ملائکہ اور تمام لوگوں کے ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا،
یہ لعنت گالی نہیں ہے، بد دعا ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گالی نہیں دیتا۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف، جی فلاں پر لعنت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں۔ نو نو نو، گالی دینے والا آدمی بد اخلاق ہے، لعنت کرنے والا بد اخلاق نہیں، وہ سنت اللہ پہ عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی غلط ہے، دین اسلام سے ہٹا ہوا کوئی بھی ہے، اس پر لعنت ہو سکتی ہے، بد دعا ہو سکتی ہے، انسان ان سے بری بھی کہہ سکتا ہے، میں ان سے بری ہوں، جس کو تبرہ کہتے ہیں، میں ان کے فعل سے بری ہوں، یہ گالی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ کچھ مسلمان ہوئے اور پھر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ مرتد کی دو قسمیں، فطری اور ملی۔ فطری اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوا تھا اس کی ماں یا باپ یا دونوں ماں باپ مسلمان تھے، بڑا ہوا کافر ہو گیا۔ ملی کہتے ہیں جو کافر تھا پھر مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد پھر کسی وقت کافر ہو گیا۔ تو دونوں کی سزائیں بھی مختلف ہیں۔ بہرحال یہ فقہ کی کتابیں موجود ہیں، مگر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ یعنی جو مرتد ہو جاتا ہے پھر ان کی قبول نہیں ہوتی، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ الا الذین، کچھ ان میں سے جو ہیں جن کی شاید اس کا تعلق منافقین سے بھی ہو، کہ منافقین جو ہیں وہ آخر بظاہر اسلام لے آتے ہیں لیکن اندر سے وہ منکر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ منافقین کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اپنی، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر پکے کافر ہو گئے، لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اور یہ بڑے گمراہ ہیں۔ یعنی اگر اسلامی سسٹم ہو اس میں مرتد کی سخت سزا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، اور فلن یقبل من احد من الارض ذهبا، اگر پوری زمین جو ہے اس کو سونے سے بھر کر دیں فدیے کے طور پر تو بھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ افتدیٰ بِهِ اولئک لهم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وما لهم من ناصرین، کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حضرت گرامی، دین اسلام کو سمجھو تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے، ایک بات۔ اور دلیل، اگر کوئی دلیل ایسی آ جائے جو بڑی مضبوط ہو سامنے، اس کو مان لیا جائے۔ اگر فوراً نہ بھی مانا جائے تو کم از کم اس دلیل کا توڑ جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر توڑ ضرور نکالا جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں ٹھیک ہے جی چلو چل جائے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں بالخصوص دلائل کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ کسی آدمی کی بات اس طرح نہیں قبول ہوگی، میرے ماں باپ، میرے مولوی صاحب، نہیں۔ عقیدے کے معاملے میں خود بندے کو دلائل اس کے پاس ہونے چاہیے کہ بات بھی کر سکے آگے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکے، اس حد تک جو ہے وہ کرے کہ قرآن سے، حدیث سے، ائمہ کے فرامین سے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو پھر بچوں تک بھی پہنچائے۔ خصوصاً ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، یہاں دنیا کی تقریباً ہر چیز مل تو رہی ہے، لیکن ایک مشکل مرحلہ یہ ہے کہ یہاں جلدی عقائد اور اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس معاملے میں ہر فیملی کو، پیرنٹس کو ہوشیار سپاہی کی طرح، اللہ اور رسول اور بیت کے ہوشیار سپاہی کی طرح خود بھی حاصل کریں، ٹائم نکالیں اور علماء کی خدمت میں جائیں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اس پر، ان سے پوچھیں، سوالات کریں، اس سے علم حاصل کریں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی عیب نہیں۔ سوال کریں، پوچھیں، اور اگر سمجھ نہ آئے پھر کہیں، شرم نہ کریں، پوچھیں اور اپنے آپ کو اس علم سے مسلح کریں جو آپ کے لیے خدا، رسول اور ائمہ نے چھوڑا ہے، اور بچوں تک اس کو ٹرانسفر کریں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ خود آپ پڑھے اچھے پڑھے جی چلو جی میں نے تو پڑھ لیا، بچوں کو بھی بتائیں کہ کیا، اور بیٹھے ان کے ساتھ۔ تو ماں باپ کی میٹنگ ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ، ان کے سوچ کیا بن رہی ہے، کیونکہ استاد ایک جملے میں بچوں کے دماغ کو بدل سکتا ہے۔ دس از ناٹ لاجیکل، یہ کہہ کر جو ہے وہ بچوں کے ذہن کو خالی کر سکتا ہے، لیکن بچوں کو ذہن کو بھرنا ہے ہم نے، جو حق ہے وہ بتانا ہے ان کو۔ یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں، یہ کوئی ان کو مس لیڈ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو حق ہے، جو قرآن نے بتایا جائے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ حق ہے، محمد علیہ السلام کے فرامین سے جو بات آئی ہے وہ حق ہے، لہذا ان کو بتانا ہے تاکہ وہ کسی مرحلے پر بھی اپنی زندگی میں راستے سے نہ ہٹیں۔ مولا علی علیہ السلام کے زخمی سر کے صدقے میں اللہ تعالی ہمارے اور اپنے آپ کے گناہ معاف فرمائے۔
مولا علی علیہ السلام کے زخمی حالت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تمام مومنین پر، تاکہ ان کے جو ہیں وہ اس مصیبت سے بھی اور دیگر مصائبات سے اللہ ان کو بچائے، ان کے رزق و روزی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ علماء کا سایہ قائم رکھے، اللہ عوام کو توفیق دے کہ علماء سے استفادہ کریں۔ اور خداوند متعال ان راتوں میں جو شب قدر کی راتیں ہیں آنے والی ہیں، آ چکی ہیں، ایک اور دو اور رہتی ہیں، ان میں خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو نیک بخت میں نام لکھے آپ کا، اگر اب تک بدبختوں میں نام ہے تو نیک بختوں میں نام لکھے، ہمارا بھی اگر اب تک بدبختوں میں نام ہے تو اللہ نیک بختوں میں لکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔